السلام علیکم اسٹوڈینٹس. بیٹا آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے اور اسکرین شو ہو رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اوکے بیٹا ٹھیک ہے. آج ہم لوگ نظم نعت پڑھیں گے. نظم نعت امیر مینائی نے لکھی ہے. امیر مینائی کا شمار اپنے عہد کے قادر الکلام شاعروں میں ہوتا ہے. انہوں نے تمام اصناف میں شاعری کی مگر غزل اور نعت کی طرف ان کا رجحان زیادہ رہا. ان کی نعتوں میں درد و اثر اور سوز و گداز کی کیفیت ملتی ہے. امیر مینائی 1828 میں پیدا ہوئے اور 1900 میں انہوں نے وفات پائی. منشی امیر مینائی نصیر الدین حیدر شاہ ادا کے عہد میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے. آپ کے والد کا نام مولوی کرم مومن تھا. آپ حضرت مخدوم شاہ مینا لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے تھے، اسی لیے اپنے نام کے ساتھ مینائی لکھتے تھے. آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم مفتی سعد اللہ رام پوری سے حاصل کی. بعد ازاں تعلیم کی تکمیل کے لیے یعنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے علماء فرنگی محل کے مدرسے میں داخل ہوئے. منشی مظفر علی اسیر سے شاعری میں اصلاح لی. کم عمری میں ہی شاعری میں بلند مقام حاصل کر لیا. ابھی آپ کی عمر 20 سال تھی کہ نواب واجد علی خان نے اپنے دربار میں طلب کیا، بلایا اور کلام سنا یعنی شاعری سنی ان سے. 42 سال رامپور کے نواب یوسف علی خان اور نواب قلب علی خان کے استاد رہے. آخری زمانے میں یعنی عمر کے آخری عرصے میں نواب مرزا داغ نے انہیں حیدرآباد بلوایا. وہاں جاتے ہی بیمار ہو گئے اور اسی بیماری کے دوران میں انتقال ہوا. امیر مینائی کا شمار اپنے عہد کے قادر الکلام شاعروں میں ہوتا ہے. قادر الکلام یعنی اپنے کلام پر عبور رکھنے والا، پختہ کلام. اس لائن کو آپ یہاں سے اتنا انڈر لائن کر لیں. بس اتنا ہی. انہوں نے تمام اصناف میں شاعری کی مگر غزل اور نعت کی طرف رجحان زیادہ رہا، یعنی ان کی توجہ اس کی طرف زیادہ رہی. ان کی شاعری زبان و بیان کی خوبیوں اور فکر و خیال کی رعنائیاں خوبصورتی کا مجموعہ ہے. یہ لائن آپ انڈر لائن کریں. آپ کی شاعری زبان و بیان کی خوبیوں اور فکر و خیال کی رعنائیوں کا مجموعہ ہے. ان کی نعتوں میں آورد کے مقابلے میں آمد کا رنگ غالب ہے. آورد سوچ سمجھ کر شعر کہنا، آورد سوچ سمجھ کر کہنا، آمد فوراً شعر کہنا. غالب چھایا ہوا. انہوں نے محاورات اور صنائے ہنرمندی کو اس عمدگی سے برتا ہے استعمال کیا ہے کہ کلام میں کہیں بھی تصنع بناوٹ نہیں ہونے دیا. انہوں نے الفاظ و ترکیب کا استعمال بھی محتاط ہو کر کیا ہے اور حتی الامکان یعنی پوری کوشش کی ہے کہ سادگی اور روانی کا پہلو پیش نظر رکھا جائے. ان کی نعتوں میں درد و اثر اور سوز و گداز کی عمدہ مثالیں ملتی ہیں. پھر یہ لائن آپ انڈر لائن کریں گے. ان کی نعتوں میں درد و اثر اور سوز و گداز کی عمدہ مثالیں ملتی ہیں. سوز و گداز رکت انگیز کیفیت. ان کی تصانیف میں 2 عشقیہ دیوان، مرات الغیب، صنم خانہ عشق اور ایک نعتیہ دیوان محمد خاتم النبیین شامل ہیں. انہوں نے شاعروں کا ایک تذکرہ انتخاب یادگار کے نام سے مرتب کیا. ان کا نا تمام لغت امیر اللغات بھی ان کا ایک اہم علمی کارنامہ ہے. بیٹا ایسی نظم جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اسے نعت کہتے ہیں. نعت کے کیا معنی ہیں؟ ایسی نظم جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اسے نعت کہتے ہیں.
नात पढ़ना, नात सुनना, नात लिखना सवाब का काम है। और जिस किसी ने भी यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा तो अल्लाह ताला उसके लिए आफियत का एक दरवाज़ा खोल देता है। तो जब भी आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करें, उनका नाम लें, तो उन पर दुरूद व शरीफ ज़रूर भेजें। हम सब मुसलमान हैं, हमारे दिलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रची बसी है। और जब भी हम सब नात पढ़ते हैं तो इसे निहायत अदब के साथ, एहतराम के साथ पढ़ें, लिखें, याद करें, क्योंकि नबी से मोहब्बत हम सब मुसलमानों के लिए कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें पैदा फरमाया है, तुम्हारे दिलों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी डाल दी है। जब भी कोई मुसलमान नात पढ़ता है तो उसकी ये मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ जाती है, उसमें इजाफा हो जाता है। आज हम नात पढ़ेंगे बेटा। नात को आपने बहुत ही अदब एहतराम के साथ पढ़ना है, सुनना है और इसको याद करना है। सबा बेशक आती मदीने से तू है, सबा बेशक आती मदीने से तू है, कि तुझ में मदीने के फूलों की बू है। सबा सुबह की ठंडी खुशगवार हवा, सबा सुबह की खुशगवार ठंडी हवा। बेशक इसमें कोई शक नहीं, बेशक इसमें कोई शक नहीं, आती मदीने से तू है, कि तुझ में मदीने के फूलों की बू है। बेटा सबसे पहले आपने जब कोई भी शेर पढ़ना है तो उस शेर के मानी, उसमें जो मुश्किल अल्फाज आ रहे होते हैं उनके आपको मानी आने चाहिए। मानी पढ़ें, याद करें, ताकि आपको शेर की समझ आए। उसके बाद दूसरे नंबर पर उसका मफहूम। मफहूम 2 लाइनों से या 3 लाइनों से ज़्यादा का नहीं हो सकता। मफहूम आपने पढ़ना है। अब मैं आपको मफहूम इसका बताती हूँ। अगर आप इसको साइड पे लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, फिर आप अपने नोट्स पे भी लिख सकते हैं मफहूम। इस पहले शेर का मफहूम है कि ए बादे सबा, ए बादे सबा, इसमें कोई शक नहीं कि तू मदीने से होकर आ रही है, क्योंकि तुझ में मदीने के फूलों की खुशबू शामिल है। ए बादे सबा, इसमें कोई शक नहीं कि तू मदीने से होकर आ रही है, क्योंकि तुझ में मदीने के फूलों की खुशबू शामिल है। बू, खुशबू, ये बू का लफ्ज लिखा हुआ है, बू खुशबू। अब इस शेर में शायर अमीर मेनाई बड़े खूबसूरत अल्फाज में सुबह की ठंडी हवा से मुखातिब है, और सुबह की ठंडी हवा से मुखातिब होकर कहते हैं। ये मैं आपको तशरीह थोड़ी सी बताती हूँ बेटा। अभी आपको तशरीह ज़्यादा नहीं बताऊंगी, थोड़ी थोड़ी बताऊंगी ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ सको। अभी ज़्यादा हम मफहूम पे जोर देंगे और मफहूम ही को ज़्यादा पढ़ेंगे। ए ए बादे सबा, इसमें कोई शक नहीं है कि तू मदीने से होकर आ रही है, क्योंकि तुझ में मदीने के फूलों की खुशबू रची बसी है। कि जो शख्स इश्क रसूल में मुब्तला हो और मदीना उसके लिए काबिल एहतराम है, और मदीना की महक और वहाँ के फूलों की जो खुशबू है, उस सुबह की हवा से मुखातिब होकर शायर जो हैं अमीर मेनाई, वो ये कह रहे हैं कि तू मदीने से होकर आ रही है, क्योंकि इसमें, इस हवा में जो खुशबू है, जो महक है, वो मदीने के फूलों की है। इस पहले शेर में ये आप देख रहे हैं कि इसके आखिर में
آنے والے جو الفاظ ہیں، کسی بھی شعر کے آخر میں آنے والے الفاظ جو ہوتے ہیں پہلے شعر میں نظم یا نعت کے غزل کے نظم یا غزل کے پہلے دونوں مصروں میں ایک جیسے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ اس کا ردیف ہوتا ہے. اس نظم کی ردیف ہے کیونکہ اس کے دونوں مصروں میں پہلے دونوں مصروں میں آخر میں ایک جیسا جو لفظ ہے وہ ہے کا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک مصرع چھوڑ کر اسے اگلے مصرے میں آتا جائے گا وہی لفظ، جس کے لکھنے اور پڑھنے میں کوئی فرق نہ ہو، وہ ایک جیسا ہو، اس کو ردیف کہتے ہیں. تو نعت کی ردیف کے جو الفاظ ہیں وہ ہے. سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے. طوطی و بلبل دونوں خوش آواز پرندے. تیرا تذکرہ ذکر، بات چیت، گفتگو بات چیت. اس کا مفہوم شعر نمبر 2 کا، ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں سنی، ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں سنی، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ذکر خیر کرتے ہیں. ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں سنی، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ذکر خیر کرتے ہیں. بیٹا طوطی اور بلبل جو ہیں یہ دونوں چھوٹے چھوٹے، جس طرح چڑیا ہوتی ہے اسی طرح کے پرندے ہوتے ہیں، اور یہ دونوں بہت خوبصورت ہوتے ہیں، اور ان کی آواز بھی بہت میٹھی اور سریلی خوبصورت ہوتی ہے. جب یہ بولتے ہیں تو یہ اس طرح سے لگتا ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہے ہوں. تو اس کائنات کی ہر چیز جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتی ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی درود و سلام بھیجتی ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ ہم نے طوطی اور بلبل کی باتیں سنی، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، اپنی پیاری سی خوبصورت سی آواز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں. یعنی اس کائنات کی ہر شے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتی ہے. جیوں تیرے در پر، مروں تیرے در پر. بیٹا جو بچے کوسچن کرنا چاہتے ہیں ان کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، اور لاسٹ کے 5 منٹ میں جو بھی آپ پوچھنا چاہیں گے میں آپ سے کوسچن پوچھ لوں گی، سوال پوچھ لوں گی، آپ تھوڑا سا انتظار کریں. جیوں زندہ رہوں تیرے در پر، مروں تیرے در پر. در دروازہ، دہلیز، مروں موت آئے، یعنی کہ میں اگر زندہ رہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر، اور اگر مجھے موت آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر. یہی مجھ کو حسرت، یہی آرزو ہے. حسرت، خواہش، آرزو، آرزو، خواہش، تمنا. جیوں تیرے در پر، مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت، یہی آرزو ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تو میری ایک ہی آرزو باقی ہے کہ میرا جینا مرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر ہو. اس کا مفہوم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو میری ایک ہی آرزو باقی ہے کہ میرا جینا مرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر ہو. اس شعر میں امیر مینائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر مسلمان کی طرح اب میری بھی ایک ہی خواہش ہے، تمنا ہے کہ میرا جینا مرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر ہی ہو. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے،
اگر اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دے تو یہ میری خوش قسمتی ہوگی کہ مجھے وہاں پر جا کر رہنا نصیب ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے موت دیتا ہے تو بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی در پر مجھے دے۔ جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جمے ٹھہرے رکے جلوہ نظارہ، جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جلوہ دیدار نظارہ، جمے رکے ٹھہرے، جو یکسو ہو دل تو وہی چار سو ہے، یکسو ایک طرف، یکسو ایک طرف، چار سو چاروں طرف، چار سو چاروں طرف، ہر طرف۔ جمیں جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، یعنی میری نگاہ جس طرف سے بھی آ کر ٹھہرتی ہے مجھے ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی جلوہ مبارک نظر آتا ہے۔ جو یکسو ہو دل تو وہی چار سو ہے، یعنی جب دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت رچی بسی ہو تو پھر ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی چہرہ پر نور دکھائی دیتا ہے۔ اس شعر میں امیر مینائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں رچی بسی ہو تو پھر جس طرف بھی دیکھو آنکھ اٹھا کر تو ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی جلوہ دکھائی دیتا ہے، ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی دکھائی دیتے ہیں۔ جس شخص کے دل میں بھی کسی کی محبت رچی بسی ہو تو اسے پھر ہر طرف وہی دکھائی دیتا ہے۔ تو شاعر کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو اسی لیے شاعر کو ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، تیری راہ میں خاک ہو جاؤں، خاک ہو جاؤں مٹی میں مل کر مٹی ہو جاؤں، مر جانا، یہی میری حرمت، یہی آبرو ہے، یہی میری حرمت، یہی آبرو ہے۔ حرمت عزت، آبرو عزت وقار، تیری راہ میں خاک ہو جاؤں، میری خواہش ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے میں مر کر مٹی ہو جاؤں، اسی میں میری عزت اور اسی میں میری عظمت ہے، اسی میں میری عزت اور اسی میں میری عظمت ہے۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ اب اس شعر میں شاعر اپنی حسرت بیان کرتے ہوئے، اپنی خواہش، اپنی حسرت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کاش وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی مر کر خاک ہو جائے، مٹی ہو جائے۔ اس کے نزدیک اس کی اصل حرمت، اصل عزت اور آبرو یہی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان فدا کر دے۔ دراصل ایک سچے مسلمان کی اس سے بڑھ کر اور کوئی آرزو اور ہو بھی کیا سکتی ہے۔ شاعر کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رچی بسی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتے ہوئے مرنا اور اس کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتے ہوئے موت آ جائے اس سے بڑھ کر عزت اور مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ یہی یعنی کہ عزت ہے اور یہی مرتبہ ہے۔ یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، یہاں ہے ظہور، ظہور ظاہر ہونا، اور وہاں ہے نور، نور روشنی، مقام ہے بھی تو، مکان دنیا، مقام ہے بھی تو، لا مقام ہے بھی تو ہے، لا مقام عالم بالا،
جس کی کوئی حد نہیں. اس کا مفہوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جسمانی طور پر تشریف لائے اور دوسری دنیا یعنی لا مقام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کا عکس اور نور ہے. اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی طور پر تشریف لائے اور دوسری دنیا یعنی لا مقام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس اور نور ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس شعر میں شاعر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر نے بڑی خوبصورتی سے متضاد الفاظ استعمال کیے ہیں جو شعر کے حسن کو اور زیادہ بڑھاتے ہیں. یہاں اور وہاں، مکان اور لا مکان. یہاں وہاں یہ متضاد الفاظ ہیں، مکان اور لا مکان. یہاں سے مراد یہ دنیا ہے جس میں ہم بستے ہیں اور وہاں سے مراد آخرت ہے، عقبہ، دائمی منزل، آخری انسان کی آخری منزل. اور اسی طرح مکان سے مراد یہ دنیا ہے اور لا مکان سے مراد اگلا جہاں ہے جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور اگر ہم سوچیں تو ہماری سوچ کی حد ختم ہو جاتی ہے، اسے لا مکان کہتے ہیں. تو شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب تخلیق فرمایا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تخلیق فرمایا، اور پھر جب اس دنیا میں کو تخلیق کیا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانی پیکر میں، انسانی شکل میں اس دنیا میں بھیجا. لیکن عالم بالا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، عالم بالا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے. اور اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے انسانی پیکر میں بھیجا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کام کریں گے، جو عمل کریں گے، جس طرح سے زندگی گزاریں گے تو تمام امت، تمام مسلمان جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ اسی طرح کی زندگی گزاریں گے. تو شاعر کہتا ہے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تخلیق کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتے تو اس زمین و آسمان کو بھی پیدا نہ کرتے. جو بے داغ لالا، جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے. بے داغ لالا، بغیر داغ کے لالا کا پھول، بغیر داغ کے لالا کا پھول. بے خار گل، بغیر کانٹے کے گلاب کا پھول، بغیر کانٹے کے گلاب کا پھول. بیٹا آج فی الحال میں یہیں پہ اس کو سٹاپ کرتی ہوں، اور اب آپ میں سے کوئی بچہ جو ہے کوسچن کرنا چاہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں.